آج میں آپ حضرات کو علم کے شوق کے متعلق ایک مختصر اور دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک طالب علم کو علم سیکھنے کا شوق ہوا، تو اس طالب علم نے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا گھر کہاں پر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے حضرت امام صاحب سے علم سیکھنا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے تو اس کے اوپر پابندی ہے، وہ اپنے گھر میں قید ہے، وہ آپ کو کس طرح علم سکھائیں گے؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ بس صرف آپ مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا دیں، باقی میں جانوں اور میرا کام جانے۔ لوگوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کے گھر کا پتہ بتا دیا، تو اس طالب علم نے یہ تدبیر اختیار کی کہ اپنے پاؤں پر پٹیاں اس نے باندھ لی اور اپنا حلیہ بالکل فقیروں جیسا بنا لیا۔ اس زمانے میں گداگر اور فقیر باقاعدہ لوگوں سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، بلکہ اس زمانے میں فقیر اور گداگر یہ صدا بلند کرتے تھے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یعنی اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ لوگ سمجھ جاتے تھے اس صدا سے کہ یہ فقیر ہے، گداگر ہے، مانگنے آیا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے۔ تو اس طالب علم نے بھی اپنا حلیہ بالکل فقیروں جیسا بنایا اور پورے گاؤں میں گھومتا ہوا یہی صدا بلند کی، اجرکم علی اللہ۔ صدا بلند کرتے کرتے حضرت امام احمد بن حنبل کے گھر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ سمجھا کہ کوئی فقیر باہر آیا ہے مانگنے کے لیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل گھر سے جان کر انہوں نے دیکھا اور ایک درہم اس کی طرف پھینک دیا۔ تو طالب علم نے موقع کو غنیمت جانا اور حضرت سے فرمایا کہ حضرت میں درہم کے واسطے آپ کے پاس نہیں آیا، بلکہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے علم سیکھوں۔ حضرت امام صاحب نے ان سے فرمایا کہ میں تو آپ کو علم نہیں سکھا سکتا، حکومت کی طرف سے تو میرے اوپر پابندی ہے، میں کیسے آپ کو علم سکھاؤں، میں تو اپنے گھر میں قید ہوں۔ تو طالب علم نے کہا کہ حضرت میں روزانہ آپ کے پاس آیا کروں گا اسی طرح، اور اجرکم علی اللہ کی صدا بلند کروں گا، آپ صرف چٹھی میں جو ہے مجھے ایک حدیث لکھ کر روزانہ دیا کریں، میں اس کو یاد کروں گا۔ تو حضرت امام صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو وہ طالب علم اسی طرح روزانہ گاؤں میں جو ہے یہ صدا بلند کرتے کرتے حضرت امام صاحب کے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا اور اجرکم علی اللہ کی صدا بلند کرتا۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی فقیر آیا ہے مانگنے کے لیے، لیکن حضرت امام صاحب سمجھ جاتے کہ وہ طالب علم ہے، حدیث سیکھنے کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ تو حضرت امام صاحب جلدی جلدی کسی پرچی میں جو ہے حدیث لکھ کر اس طالب علم کی طرف بھیج دیتے اور اسی طرح روزانہ جو ہے وہ حدیث یاد کرتا تھا حضرت امام صاحب سے۔ ہوتے ہوتے ایک عرصہ گزر گیا، حکومتیں تبدیل ہو گئی اور حضرت کے اوپر جو پابندیاں تھیں وہ پابندیاں باقاعدہ ختم ہو گئی، اور حضرت امام صاحب کو اجازت مل گئی کہ وہ مسجد میں باقاعدہ طور پر درس دے۔ تو حضرت نے مسجد میں درس دینا شروع کیا، لوگوں کو معلوم ہوا تو جوک پر جوک مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ وہ طالب علم بھی مسجد میں آیا اور بالکل مجمع کے آخر میں جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت امام صاحب نے جب دیکھا کہ وہ طالب علم آیا تو حضرت امام صاحب نے اس طالب علم کو بلایا اور اپنے قریب لا کر اس کو بٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ یہی میرا اصلی شاگرد ہے، اس نے پابندیوں کے دور میں مجھ سے علم سیکھا، اور کس انداز سے سیکھا اور کس طریقے سے سیکھا۔ امام صاحب نے جو ہے لوگوں کو بتایا کہ یہی جو ہے اصلی میرا شاگرد ہے، علم سیکھنے کا جو شوق اس کے اندر میں نے دیکھا وہ میں نے کسی اور کے اندر نہیں دیکھا۔ تو علم سیکھنے کے لیے انسان کے اندر شوق اور جذبہ ہونا چاہیے، تب جا کر آدمی آگے کچھ بنتا ہے۔